توبہ سے اس کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سورہ توبہ، سورہ بھی توبہ ہے، موضوع بھی توبہ ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا ذریعہ نجات بھی توبہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے سورہ توبہ آیات نمبر 111 کے اندر جو آغاز فرمایا وہ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ کسی غلطی کے بعد احساس ندامت پیدا ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے آئندہ اس گناہ، اس غلطی کی طرف نہ جانے کو توبہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے یہ غلطی معاف فرما، اور آئندہ سے میں اس غلطی کی طرف، اس گناہ کی طرف میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن پاک کے اندر اس آیہ مبارکہ سے ہٹ کر کئی مقامات پر جو ہے جب بات کی گئی تو توبہ سے پہلے بھی ایک کام ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ پہلے استغفار کرو، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اور اس کی عام مثال ہمیں روزمرہ زندگی میں ملتی ہے۔ جب سائل ہمارے دروازے پر آتا ہے تو طرح طرح کی وہ دعائیں دیتا ہے۔ جب اس کی دعائیں سن سن کر جو ہے دل بھر جاتا ہے، دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل خوش ہوتا ہے، تو تب ہم اس کو جو ہے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے تو اس مالک کا پہلے ذکر تو کرو، شانیں تو بیان کرو۔ اے پروردگار عالم، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو غفار بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو سننے والا بھی ہے، تو دینے والا بھی ہے، تیری صفت صمد بھی ہے، تیری صفت حی بھی ہے، تیری صفت قیوم بھی ہے، تیری صفت رزاق بھی ہے۔ اے پروردگار عالم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میری اس غلطی کو معاف فرما۔ تو جب مالک اپنے بندے کی وہ ادا دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھے بار بار پکار رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ طریقہ، یہ اصول جو ہے وہ بنانا چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہو تو پہلے استغفار کرو، پہلے اس کی صفات بیان کرو، پہلے اس کی شانیں بیان کرو، پہلے اس کی حمد و ثنا کرو، پھر جا کر اپنے مدعا کی طرف آؤ اور کہو مالک مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے جو ہے اس غلطی کو معاف فرما۔ اب پہلی صرف جو ہے التائبون، اس کے بعد فرمایا التائبون العابدون، عابدون عبادت کرنے والے۔ عبادت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیں مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کا انداز کیا ہوتا؟ ان کا انداز کیا ہوتا؟ کسی نے سوال کیا، یمنی شخص تھا، اس نے عرض کی علی ہر رائی دو ربو کا یا علی، علی
جس رب کی تو عبادت کرتا ہے کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا، علی ایک سجدہ کرتا ہے، دوسرا اس وقت تک نہیں کرتا جب تک رب کو نہ دیکھ لے، رب کو نہ دیکھ لے۔ محفل سجی ہوئی تھی، جبرائیل انسانی صورت میں آیا اور آ کر یہ سوال کر دیا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ آپ ایک سجدہ کرتے ہیں، دوسرا اس وقت تک نہیں کرتے جب تک رب کو نہ دیکھ لیں، تو آپ یہ تو بتائیں کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل کہاں ہے؟ تو حضرت علی نے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا، مشرق مغرب جنوب شمال، آسمانوں کی طرف زمین کی تہہ تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا تو ہی جبرائیل ہے، تو ہی جبرائیل ہے۔ تو جن کی عبادت کا عالم یہ ہو، اور پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہہ پٹلی مبارک میں تیر لگا ہوا ہے، اور ساتھیوں کو فرما رہے ہیں جب میں حالت نماز میں ہوں گا تو تب تیر نکال لینا۔ تو جب تیر نکالا گیا تو نماز سے فارغ ہوئے، تو فرمایا تیر نہیں نکالا، تو عرض کی حضور وہ تو نکالے، فرمایا مجھے تو تکلیف ہی نہیں ہوئی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو یہ عبادت کا یہ عالم ہے۔ جب عبادت یہ والی ہو، التائبون العابدون، عبادت کرنے والے، تو عبادت کا حق تو یہ ہوتا ہے، عبادت کا حق یہ ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم، نور مجسم، رہبر مکرم، شفیع معظم، ہادی کل، ختم رسول، مولائے کل، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، علی کی گود میں آرام فرما رہے ہیں، اور نبی کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگتا ہے، دل جاگتا ہے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، علی کبھی سورج کو دیکھتا ہے، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ بڑا امتحان ہے، کیا کیا جائے؟ نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے، لیکن علی جو باب العلم ہے، دماد رسول ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا سرتاج ہے، حسنین کریمین کا بابا ہے، تو کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ کو ہم جیسا ہوتا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، لیکن